الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمینی ز محروماں چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند ہو اگر مومن بن کے رہو۔ مکے کی سرزمین سے
جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتداً اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے، اور غلاموں کی ایک تعداد تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر عزیمت کی داستان رقم کی۔ 13 سال کی مسلسل تگ و تاز کے بعد جب یہ قافلہ سخت جاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا تو اللہ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی، تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، چونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، اور یہ جو 313 تھے یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے۔ 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی۔ اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کون سا اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا۔ حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا، اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں۔ اور عمیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ صنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے، میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے، اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے۔ رعونت بھرے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو، تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے لفظ عمیر کے جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ،
المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان حضور کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا۔ 5000 فرشتہ اترا، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے، ناز والی دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی 313 ہیں، میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹھ پہ آ جاتی، میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کرو بس کرو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن حضور روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگے جا رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ عجیب رنگ ہے، کہتے پھر اچانک حضور نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ھذا جبریل، یہ جبریل آ رہا ہے، آخذ بانان فرسہ، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ مسلمانوں کی مدد کی، وہ مدد کی، وہ داستانیں رقم ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ تبوک بھی ہوا، پھر غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا مارکہ بھی لگا۔ اللہ اکبر۔ جنگ خیبر بھی بپا ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سرخوردی دی۔ پھر وہ وقت بھی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ یروشلم آ جائیں، اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ لمحے بھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی آزادی کا مجدہ ملا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے 4 سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے چلے نا تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی اور سواری باری باری کرتے تھے۔ جب قریب آیا نا یروشلم تو غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی، حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آ گئے۔ غلام نے عرض کی حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں چونکہ اب دشمنوں کا علاقہ آ گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں میں نکیل پکڑوں گا۔ جب مسلمان قریب آئے نا اور حضرت عمر کو دیکھا تو یہودی عیسائیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت عمر کو، تو کہا اس کی تو بڑی دعائی تھی، ہم سمجھتے تھے کوئی قریشی سردار ہوگا، یہ تو غلام ہے کوئی، اس سے زیادہ حسین تو اس کا نوکر ہے جو نکیل تھامے آگے چل رہا ہے، یہ کیسا ہے مسلمانوں کا امیر؟ تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، یہ اسلام نے صرف منظر پیش کیا۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ ان لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالیں، اور حضرت عمر رو پڑے اور پھر کہا ذرا آؤ نا کسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، اللہ اکبر، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے، اور رو کے حضرت عمر نے کہا کیا، سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے،
ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے اللہ. اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.